بسطام شہر سے تعلق رکھنے والے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی دنیا میں اعلیٰ ترین مقام رکھتے ہیں۔ تصوف کی بہترین کتابوں میں آپ کی شان کا ذکر ملتا ہے۔ مولانا رومی کی کتاب مثنوی، حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب اور امام غزالی کی کتاب کیمیائے سعادت میں آپ کا ذکر بہت شان سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ یکایک ایک کتا آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے جیسے ہی اس کتے کو دیکھا تو آپ نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا، اور جب تک کتا گزر نہیں گیا آپ وہیں رکے رہے۔ آپ کے ساتھ جو عقیدت مند تھے وہ بھی وہیں رک گئے۔ جب وہ کتا گزر گیا تو آپ کے ایک عقیدت مند نے آپ سے سوال کیا، یا حضرت، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن آپ نے ایک کتے کی خاطر راستہ چھوڑ دیا، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کے اس عمل سے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کتا انسان سے برتر ہے، جبکہ یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور شرعی طور پہ بھی درست نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بات غور سے سنی اور پھر آپ نے فرمایا، دراصل جب کتا میرے سامنے آیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے سوال کیا کہ ازل سے مجھے کتا اور آپ کو سلطان العارفین بنایا گیا ہے، اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ کتے کے اس سوال پر میں نے اس بات کو اپنے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام خیال کیا کہ اس ذات نے مجھے کتے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس خیال ہی کی وجہ سے میں نے کتے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہوتی تھی۔ بظاہر وہ بات کچھ اور معلوم ہوتی تھی، مگر جب آپ اس سے پردہ اٹھاتے تھے تو سب لوگ اس سے سبق حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک کتا آ گیا۔ آپ نے کتے کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا دامن سمیٹ لیا تاکہ کتے کے ساتھ نہ لگے۔ کیونکہ کتا ناپاک ہے اس لیے آپ نے چاہا کہ کہیں آپ کا لباس بھی ناپاک نہ ہو جائے۔ جب کتے نے آپ کو دامن سمیٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے عرض کی، یا حضرت، آپ نے مجھ سے دامن کیوں بچایا؟ حالانکہ میں بھیگا ہوا نہیں ہوں۔ اگر میں بھیگا ہوا ہوتا تو پھر آپ کو ناپاکی کا خطرہ تھا۔ تاہم فرض کریں کہ اگر میں بھیگا ہوا بھی ہوتا اور آپ کے کپڑے ناپاک بھی ہو جاتے تو پھر بھی آپ اپنے کپڑے صاف کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھ سے جو نفرت کا مظاہرہ کیا ہے وہ تو 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا، تم سچ کہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا تو ظاہر ناپاک ہے اور میرے باطن میں اشرف المخلوقات ہونے کے حوالے سے تھوڑا سا فخر آ گیا تھا، اس لیے ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ جو تھوڑا بہت فخر میرے دل کے اندر ہے وہ دور ہو جائے۔ کتے نے جب آپ کی بات سنی تو اس نے کہا، ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، اس لیے کہ میں ناپاک ہوں اور آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اس کے علاوہ مجھ میں اور آپ میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا، جبکہ آپ سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں کو یہ واقعہ سنا کر فرمایا، پاک ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو عبرت اور سبق دلاتی ہے۔ دراصل یہ کتے کے ساتھ میرا سوال و جواب رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت اور نصیحت تھی کہ میں اس سے نہ صرف خود سبق حاصل کروں بلکہ دوسروں کو بھی یہ واقعہ سنا کر نصیحت کروں، اور اس طرح لوگ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیں تو ان کی زندگی قابل تقلید ہو جائے اور انہیں معرفت کی بہت سی باتیں سمجھ آنے لگ جائیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا آپ سب کچھ یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ آپ کو اپنے عقیدت مندوں سے جو بھی تحائف ملا کرتے تھے آپ انہیں فوراً ہی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کا یہ سنت کی پیروی کا بہترین عمل تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے کبھی یہ خیال نہیں کیا تھا کہ دوسرے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ آپ نے کبھی دوسرے وقت کے لیے کوئی چیز نہیں رکھی، جو کچھ بھی آیا اسی لمحے میں غربا کی نظر ہو گیا۔ اگر کوئی چیز بچ جاتی تھی تو آپ اس وقت تک پریشان رہتے تھے جب تک وہ کسی حاجت مند تک پہنچ نہ جایا کرتی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے 117 سے زیادہ مشائخ سے تربیت حاصل کی، جن میں ایک مشہور ہستی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہمہ وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود ہوا کرتے تھے، اس لیے ایک دن انہوں نے آپ سے کہا، اے یزید، فلاں طاق سے فلاں کتاب لا کر دو۔
हम इसमें से कुछ देखना चाहते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने अर्ज़ की, या हज़रत, ये फरमाइए कि वो ताक किस जगह है ताकि मैं वहाँ से आपकी मतलूबा किताब उठाकर आपको ला दूँ। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए बायज़ीद, तुमने मेरे पास एक अरसा गुजार दिया और अभी तक तुमने ताक नहीं देखा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने अर्ज़ किया, या हज़रत, आप ताक की बात करते हैं, मैंने तो आज तक आपके रूबरू सर तक नहीं उठाया। मैं तो ताज़ीम और अदब से बैठा महज आपकी गुफ्तगू ज़हन नशीन करता रहता हूँ। इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने फरमाया, ए बायज़ीद, अब तुम कामिल हो चुके हो, तुम्हारी तालीम और तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम्हें मज़ीद यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि वापस बस्ताम चले जाओ। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कहने पर अपने आबाई वतन बस्ताम वापस आ गए और यहाँ से आपने तसव्वुफ़ का एक और सफ़र शुरू किया जिसकी बुनियाद इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ने आप में मजबूत कर दी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।